حضرت ابو طالب علیہ السلام سب سے پہلے نعت گو ہیں۔ اور ایک شاعر اس وقت تک اپنے آپ کو مکمل شاعر نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں اشعار یعنی نعتیہ اشعار نہ کہہ دے۔ شعر اگر شاعر کہے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے یہ حمدیہ ہے، یہ نعتیہ ہے، یا یہ منقبت کا حصہ ہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پایا ہے، اور کیسا نبی؟ خود ساختہ نبی نہیں، بنایا ہوا نبی نہیں، کموسا۔ ہر وہ شعر نعت کا ہو، منقبت کا ہو، حمد کا ہو یا کسی اور صنف کا ہو، اگر ظہور حضرت حجت کی مدد کر رہا ہے تو وہ مقبول عند اللہ ہے۔ دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا، میں نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خطا فی اول الکتب۔ ناظرین، یہ شعر جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا شعر ہے، جو آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ادا کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعراء نے ہمیشہ سے خدمت دین میں اپنے آپ کو پیش رکھا، آگے رکھا، اور شاعری کے تمام اصناف کے ذریعے سے انہوں نے دین کی خدمت کی، چاہے وہ حمد ہو، چاہے مدح ہو، نعت ہو، منقبت ہو، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، ہر طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو آگے کیا اور دین کی خدمت کیا ہے۔ اور ایک شاعر اس وقت تک اپنے آپ کو مکمل شاعر نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں اشعار یعنی نعتیہ اشعار نہ کہہ دے۔ آج کا ہمارا پروگرام بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہوگا، اور چلتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کی طرف۔ ہم اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں اپنے پہلے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید یاور عباس زیدی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں، انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے۔ اور ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان حجت الاسلام والمسلمین سید عابد رضا نوشاد صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں، انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے اپنے ناظرین کے سامنے بیان کیا کہ شعراء بھی ہمیشہ سے آگے رہے اسلام کی خدمت کے لیے، اور ہر طریقے سے انہوں نے خدمت کی اپنے تمام اصناف کے ذریعے سے۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ نعت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نعت گوئی کی طرف آئیں اور وہ شعراء جنہوں نے نعت کہی ہیں، پڑھی ہیں، ان کی طرف آئیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید نے یا اسلام نے خود شعر اور شاعری کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیا نظریہ ہے اسلام کا، شعر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، کس انداز سے کہنا چاہیے، کس اسلوب سے کہنا چاہیے، اگر اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ اس سلسلے میں گفتگو کی جا سکے۔ سوال آغاز کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شاعری کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، یعنی ہر کلچر میں، ہر تہذیب میں، ہر زبان میں شاعری ایک اپنی اہمیت رکھتی ہے، اور ہر تہذیب نے اس پر ایک خاص توجہ دی ہے۔ ایک سے ایک شعراء رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی طبیعت اور اس کی روح شعر سے کافی نزدیک ہے، کافی نزدیک وابستہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بات نثر میں کئی صفوں میں شاید کہی جائے اور پھر بھی اس کی وہ تاثیر نہ ہو کہ وہی بات آپ ایک شعر میں یعنی 2 مصروں میں ڈھال کے کہہ دیں اور وہ پیغام عالمگیر ہو جائے، سب تک پہنچ جائے، تو شعر کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ دین اسلام کا کیا موقف ہے اس سلسلے میں۔ اسلام نے شعر و شاعری کی کلی طور پر یا سرے سے مذمت نہیں کی ہے یا تردید نہیں کی ہے۔ قرآن مجید میں ایک پورا سورہ موجود ہے، سورہ شعراء۔ جی، اس کی آخری آیات میں جو گفتگو ہے وہ نہایت اہم ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اسلام کا موقف کیا ہے شعر اور شاعری کے بارے میں۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ شعراء، پہلی نظر، پہلی کیٹیگری جو قرآن بتا رہا ہے شعراء کی، وہ یہ ہے کہ شعراء وہ قوم ہے یا وہ سلسلہ ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو
فریب کھائے ہوئے لوگ یا گمراہ لوگ گمراہ لوگ کہا جا سکتا فالو کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. یعنی شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. کون لوگ ہیں یہ شعراء؟ کہ یہ لوگ کسی بھی وادی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، خیال کی وادی میں چلے گئے تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں، یعنی حقیقتوں سے اتنا دور ہو جاتے ہیں. کسی بھی وادی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بھٹک رہے ہوتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. جو خود نہیں کرتے ہیں ہاں، لیکن یعنی کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں مگر عمل ندارد ہے. ایسی بات کہتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے یا وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ ایک کیٹیگری بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے اس سے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا، الگ کیا، جدا کیا ہے کچھ لوگوں کو. الگ کیا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. یہ 4 چیزیں، ہاں 4 شرطیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں. سوائے ان کے پہلے کیا بیان کیا کہ شعراء ایسے لوگ ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو خود جس پر عمل نہیں کرتے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا کہ نہیں، سارے شعراء ایسے نہیں ہوتے، کچھ شعراء ایسے بھی ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آمنو، صاحب ایمان ہوتے ہیں، بالکل. وعامل الصالحات، اور نیک اعمال کے حامل بھی ہوتے ہیں. صرف ایمان نہیں، اعمال صالحہ بھی انجام دیتے ہیں. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں بہت ہی زیادہ، بہت زیادہ، یعنی ہر لمحہ زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کو یاد کرتے ہیں. اور چوتھی جو صفت ہے وہ نہایت اہم ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے. وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور اس کے بعد کہ ظلم ان پر ہوتا ہے یا مورد ظلم قرار پاتے ہیں وہ یا ان کے قوم یا اطراف میں کہیں بھی. وَانتَصَرُوا، وہ اپنے اشعار کے ذریعے مقابلہ کرتے ہیں ظلم کا اور انتقام لیتے ہیں ظالم سے اشعار کے ذریعے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے 2 کیٹیگری بیان کر دی. کلی طور پر شعراء کی مذمت نہیں کی ہے، بلکہ ایک خاص کیٹیگری کی جن کی شاعری ہدف سے خالی ہے، جن کی شاعری میں ایسی شاعری ہے جس کی گمراہ لوگ پیروی کرتے ہیں. یہ ساری باتیں پھر کہا کہ نہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، صاحبان عمل صالح ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے شعراء ہیں، اور پھر وہ شعراء جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. ہاں، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ 4 شرطیں بیان کی ہیں. تب وہ شاعر اسلام کے مورد نظر ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ منظور نظر، مولا کے منظور نظر شاعر، اگر اس میں یہ 4 صفت پائی جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، یہ پھر اصطلاح اس کے لیے درست ہے کہ مولا کے منظور نظر شاعر ہیں، چونکہ مولا وہی چاہتے ہیں جو قرآن چاہتا ہے. جیسے کہ مولانا نے فرمایا اور ظاہر مدلل فرمایا قرآن نے. یہاں شعراء کی 2 قسمیں جہاں کی ہیں تو ظاہر ہے پھر شعر کی خود بخود 2 قسمیں ہو گئی شاعر کے ساتھ ساتھ. لیکن قرآن کا ظاہر اعجاز ہے، آپ اور ہم سب واقف ہیں اس سے. آمنو کے بعد عمل الصالحات کہہ کے کافی تھا. عمل الصالحات کے بعد 2 باتیں الگ سے کرنا، کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرنا، اس کے بعد پھر الگ سے یہ کہنا. یہ لفظ جو آپ نے آخر میں جس پر آپ نے بھی توجہ دلائی ہے کہ وَانْتَصَرُوا، یہی ایک وہ پیغام تھا جس کو کہنے کے لیے قرآن نے سارا یہ مقدمہ باندھا ہے. اگر شاعر کا شعر مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے، ابھی مظلوموں کی حمایت میں ظاہر تفصیل ہے کہ کس شرط اور شروط کے ساتھ کیسے، لیکن کلیہ قاعدہ قرآن کا کیا ہے، وہ یہی ہے. یہاں سے ہم خود بخود جواز بھی نکال سکتے ہیں محرم میں کہے جانے والے نوعوں کا، محرم میں کہے جانے والے اذا میں امام حسین کی عزاداری اور ان کی اذا کے لیے شعر کا اور شاعری کا بھی یہاں سے بھی خصوصیت سے، کیونکہ کربلا ایک استعارہ ہے ظلم کی مدد کا. تو وَانْتَصَرُوا پہ آ کے قرآن ٹکا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا کا جو پہلو ہے کہ وہ مخالفت ظلم کرتے ہیں، ظالم کی مخالفت کرتے ہیں اور مظلوم کی حمایت و نصرت کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، حتیٰ انتقام لیتے ہیں. خود امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جو آپ نے دیبل سے فرمائی. دیبل ملاقات کے لیے گئے تو امام نے ان سے کہا یا دیبل، یعنی بڑی اہم حدیث ہے. اگر کسی شاعر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو کی توجہ اس حدیث پر نہیں ہے تو ضروری ہے کہ توجہ کرے، ضروری ہے کہ اس کو یہ حدیث معلوم ہو اور بلکہ حفظ ہو، کیونکہ اس کا کام یہی ہے جو مولا فرما رہے ہیں. اور ڈائریکٹ شعراء سے خطاب ہے، اپنے مکتب کے شعراء سے امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام خطاب فرما رہے یا دیبل ارسل حسین، اے دیبل امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا مرثیہ لکھو، شعر لکھو. یعنی اہل بیت کی
مرثیہ ہو، مد ہو، سب کچھ شامل ہو سکتا ہے اس میں. امام حسین کا مرثیہ لکھو. فَأَنْتَ نَاصِرُنَا وَمَادِحُنَا مَا دُمْتَ حَيًّا. سبحان اللہ. اس لیے کہ تم ہمارے ناصر ہو. آگے نا وہ انتصار والی بات. تم ہمارے ناصر ہو، مددگار ہو، ہمارے مددگار ہو. ہمارے مقابلے میں جو ہے اس کے مقابلے میں تم ہمارے مددگار ہو، ہماری طرف. انت ناصرنا و مادحنا. کیوں؟ اس لیے کہ تم ہماری مدد کرتے ہو، اس لیے ہماری نصرت. یعنی ہر شاعر اہل بیت ناصر امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ناصر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ بات ہر شاعر کے ذہن میں رہنی چاہیے. انت ناصرنا و مادحنا ما دمت حیا. جب تک تم زندہ ہو ہمارے ناصر رہنا، ہماری مدد کرتے رہنا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا فلا تقصر عن نصرنا. اللہ لہذا ہماری مدد میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرنا. اب آپ یہاں سے عظمت کا اندازہ لگائیں. شاعر اہل بیت یا مذہبی شاعر جس کو ہم کہتے ہیں، مداح اہل بیت، مرثیہ نگار، نوحہ نگار، سلام نگار، نعت نگار، جو کچھ بھی جس صنف سے بھی آپ اہل بیت کے سلسلے میں ان کے فضائل، ان کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کی تعلیمات علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نشر کر رہے ہیں، ہر وہ صنف جس کا آپ استعمال کر رہے ہیں وہ نصرت اہل بیت کی طرف ہونی چاہیے. ہاں یہی شاید تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آج بھی جو شعراء ہیں اور وہ اگر کسی بھی طریقے سے اپنے اصناف شاعری سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی وہ امام کی خدمت کر رہے ہیں. بالکل ایسا. امام کے ناصر ہیں، امام کے مددگار ہیں. قبلہ اگر یہ دیکھا جائے جو اصناف ہیں جو بھی گنائی گئی تھی، جو شاعری میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، چاہے وہ حمد ہو، نعت ہو، منقبت ہو، ان میں کوئی فرق ہے آپس میں یا الگ الگ ہیں، جدا ہیں سب؟ جیسا کہ آپ نے مقدمتاً فرمایا تھا نا، واقعاً یعنی جس طرح سے شعر نے خدمت کی ہے ہدایت کے باب میں، تربیت کے باب میں اور نصرت دین کے باب میں، اور پھر ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے اس پہ توجہ رکھی ہے، خصوصاً شعراء نے توجہ رکھی ہے، خود اصناف کا تقسیم ہونا، یعنی تاکہ جو مطالب ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ مخلوط نہ ہو جائیں. ابھی آپ دیکھیے حمد کا الگ معنی کیا گیا، نعت کا الگ معنی کیا گیا اور منقبت کا الگ معنی کیا. اس کے بعد جو عزائیات کے جو تقسیمات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اگر آپ مدحت کی تقسیم کو دیکھیں کہ حمد ہے، نعت ہے اور منقبت، یہ حزب مراتب ہے. یعنی اتنا لحاظ رکھا ہے بزرگوں نے، ادبا نے، شعراء نے اس میدان کے اندر، کیونکہ وادی تقدس ہے، وادی مقدس ہے. اس میں جتنی جذابیت ہے، جس طریقے سے یہ جذب کرتی ہے، کوئی وادی اس کو جذب نہیں کرتی. اسی لیے میں نوجوانوں کے لیے، ظاہر بزرگ تو سب بہتر جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، حمد اور نعت اور منقبت کا فرق سب کے سامنے پیش کریں تاکہ بات کو آگے بڑھائیں. ہم محض پروردگار کی مدحت کو کہتے ہیں حمد باری تعالی، یعنی حمد مخصوص ہے، لفظ مخصوص ہے پروردگار کی، جو ہے شاعری کے صنف میں جو مدحت پروردگار ہوگی، محض مدحت پروردگار ہوگی، ثناء پروردگار ہوگی. سورہ حمد سے تو نہیں ہے کہ سورہ حمد سے مثلا آپ نے فرض کریں کہ لفظ لیا ہے بزرگوں نے. اس کے بعد نعت مخصوص ہے مدحت پیغمبر. مدحت کی حمد بھی ایک مدحت کا حصہ ہے، عروج ہے، نعت بھی ایک مدحت کا حصہ ہے، منقبت بھی حصہ ہے. میں جو چیز کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، منقبت بقیہ تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بے تب اور اصل. اس کے بعد منقبت ظاہر پھر جو ہے رسوخ کرتی ہے، پھر جو ائمہ سے منسوب جو شخصیات ہیں، جناب عباس علیہ السلام جیسی، جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی، یہ جو شخصیات ہیں سب کے سب منقبت میں داخل ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ حزب مراتب محفوظ رہیں، مطلب مخلوط نہ ہو. ایک شعر اگر شاعر کہے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے یہ حمدیہ ہے، یہ نعتیہ ہے، یا یہ منقبت کا حصہ ہے. یعنی اتنی باریک بینی کیوں ہے؟ اس لیے کہ باب ہدایت ہے، گمراہی ایجاد نہ ہو کہ آپ پروردگار حزب مراتب کو ظاہر جب آپ چھیڑیں گے تو ظاہر پھر بربادی ہوگی. جیسا کہ آپ اکثر بعض مقامات پر آج دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے نا وہ خلط ہو جاتا ہے، مخلوط ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ اسی توجہات سے ہٹتے ہیں تو پھر نقصان کرتے ہیں. حمد کی جگہ نعت نہیں لے سکتی، نعت کی جگہ منقبت نہیں لے سکتی، منقبت کی جگہ عام جو شاعری کی جاتی ہے، کسی کی جو صنف بیان کی جاتی ہے، وصف کسی کا بیان کیا جاتا ہے، وہ نہیں لے سکتی. کیوں ہے یہ وہ حزب مراتب ہے جس سے ہدایت کا نظام باقی رہے گا، ورنہ آپ بجا کریں گے تو خراب ہو جائے گا. صنف شاعری میں نعت گو شعراء کا کیا مقام ہے، اور خود نعت جو نعت یا کلام کہا جاتا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے سب کے لیے
بات واضح ہے کہ نعت کا کیا مقام ہے شاعری کے اندر، اور آپ نے جیسا کہ فرمایا تھا مقدمے میں اور تمہیدی گفتگو میں کہ جب تک ایک شاعر، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا شاعر نعت نہ کہہ لے اسے چین نہیں پڑتا، اور وہ اپنے آپ کو شاید شاعر نہ سمجھے. تو سب اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ ہیں، ایک نہایت تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ناز کرتا ہے ایک شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کچھ لکھ کر، یا ان کے اہل بیت کی مدح میں لکھ کر ناز کرتا، اور کرنا بھی چاہیے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں دی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس صلاحیت کو اگر وہ راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور راہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں استعمال کر رہا ہے اور بروکار لا رہا ہے، تو یہ قابل قدر ہے، اور اس کا فرض بھی ہے، اس کا فرض بھی ہے. جیسا کہ بہت ساری صلاحیتیں انسان کو اللہ نے دے رکھی ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی صلاحیت، ہر ایک فرض شناس مسلمان چاہتا ہے کہ اپنی اس صلاحیت کو خدمت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذریعہ بنائے. تو نعت کا تقدس اپنی جگہ محفوظ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اگر آپ نعت کی دیکھیں تو تقریباً شیعہ سنی تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے نعت گو ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں سب سے پہلے نعت ارشاد فرمائی ہے، اور متعدد نعت ہیں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اس کے بعد مثلا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، میں عرض کروں گا کچھ اشعار حضرت ابو طالب کے بعد میں. اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو نعت لکھا کرتے تھے، اور نعت لکھنا ان اصحاب نے اگر سیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ ابتدا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے. اور خود قرآن مجید نے اگرچہ وہ نظم نہیں ہے، اگرچہ وہ شاعری نہیں ہے، لیکن آپ قرآن کی آیات پر اگر نظر ڈالیں تو جا بجا پیغمبر کی توصیف، تعریف، مدح نثر کی زبان میں، قرآن کی زبان میں موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ نعت کا ایک اہم منبع یہی قرآن مجید ہے، جہاں پر کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ انا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں ارشاد ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہیں ارشاد ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں مزمل، کہیں مدثر. تو ان تمام آیات قرآنیہ کی جھلک ان اشعار میں نظر آتی ہے جو نعت کے حوالے سے عربی شعراء نے، فارسی شعراء نے اور اردو شعراء نے رقم کی ہیں اور لکھی ہیں. تقدس کی جہاں مولانا نے بات فرمائی کہ خود شاعر کا تقدس بھی اسی نعت کے ذکر سے، پوری تاریخ شاعری میں اگر ہم چلیں کہ وہ مقدس شعراء جن کو مقدس مانا جانا جاتا ہے، ان کا اس تقدس کا جو سورس ہے جہاں سے انہیں حاصل ہوتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ یا وہ حمد کہیں، یا وہ نعت کہیں، یا ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کریں. خود معاشرے کے اندر ان کا ایک تقدس ایجاد ہو جاتا ہے. یعنی دو طرفہ شاعر کے لیے، ایک اس کا اپنا پاکیزہ تقدس کا اظہار، یعنی جو رابطہ اور رشتہ ہے اس کا خدا سے، رسول اللہ سے، آل محمد علیہ السلام سے، اس کا ایک تو فریضہ ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا فریضہ ہے بعنوان مسلمان، بعنوان انسان. خود فطرت ہی اس بات کو جو ہے نا تقاضا کرتی ہے کہ مقدس ہستیوں کی خدمت کی جائے، مقدس ہستیوں کی خدمت کی جائے. اور یہ ظاہر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصاً ادب کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں آپ جاتے ہیں جہاں آپ اپنے عشق اور معشوق اور عاشقی کا جب مسئلہ آتا ہے تو جہاں جو جتنا برجستہ معشوق ہوگا، جتنا برجستہ معشوق ہوگا، خود بخود برجستہ عاشق سامنے آ جائے گا. تو شاعری نے خود نہ اپنی تقدس، خود شاعری کا تقدس حضرت ختمی مرتبت کا ذکر، خود ہی شاعر کا تقدس حضرت ختمی مرتبت کا ذکر، اس کے بغیر ممکن نہیں کہ تقدس حاصل ہو جائے. کیونکہ اب ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا خدا قرآن میں ذکر کر رہا ہے. جی، خدا کا ذکر کرنا ہمیں خود اس بات کا ظاہر مقام و مجال دے رہا ہے کہ ہم اس پاکستان خدا جس کا مداح ہے اس کا اگر ایک انسان، عام انسان یعنی مداح ہو جائے تو بہرحال یہ اس کے لیے ایک بہت شرف کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جناب ابو طالب کو اگر تاج الشعراء کہا جائے، نعتیہ سلسلے میں، نعتیہ کلام کے سلسلے میں جناب ابو طالب کو تاج الشعراء کہا جائے تو اس کا مطلب کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. میں تبرکاً کچھ اشعار پڑھتا ہوں جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سے. بسم اللہ.
اور اس سے ان اشعار کو پڑھ کر میں کچھ جہاں جہاں ضروری ہوگا بلکہ ترجمہ کرنا ہی پڑے گا، میں کر دوں گا ترجمہ، بس اس میں یہ اندازہ لگائیں، ہم سب بھی توجہ کریں اور ناظرین بھی اس بات پر توجہ کریں کہ ان اشعار کی معرفت کی بلندی کس پیمانے پر ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ کس معرفت کی اوج پر جا کے حضرت ابو طالب علیہ السلام اس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں، کہ جہاں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان جھلکتا ہے، ان کا اسلام جھلکتا ہے. اگر کسی کو دکھائی نہ دے ان اشعار میں ان کا ایمان اور اسلام، تو واقعاً اس کو اپنی بصیرت پر اور بصارت پر شک کرنا چاہیے اور خود اپنے ایمان میں شک کرنا چاہیے. فرماتے ہیں الم تعلموا، اب آغاز دیکھیں، الم تعلموا انا وجدنا محمدا صلی اللہ علیہ نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب. یہی ایک شعر کافی ہے، سبحان اللہ، کیا بات یہی ایک شعر، ما سبق ما بعد سب کچھ سارا ایمان ان دو مصروں میں سمیٹ کر رکھ دیا ابو طالب علیہ السلام نے اور اپنا بالکل ظاہر کر دیا. فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے؟ لوگ حضرت ابو طالب پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت ابو طالب سوال کر رہے ہیں کہ الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پایا ہے. اور کیسا نبی؟ خود ساختہ نبی نہیں، بنایا ہوا نبی نہیں، کموسیٰ، جیسے موسیٰ نبی تھے، جیسے عیسیٰ، جیسا یہ سلسلہ انبیاء ہے ویسے ہم نے نبی پایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط فی اول الکتب. اور یہ بات مدلل ہے، مستند ہے، اور پہلی کتابوں میں، انجیل میں، توریت میں اور دیگر انبیاء کی کتب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملتا ہے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ روشن چہرے والے ہیں اور ان کے چہرے کے وسیلے سے بادلوں سے بارش مانگی جاتی ہے. آپ کیا بات ہے کا عقیدہ دیکھیں، وسیلے کا عقیدہ دیکھیں. ان کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے اس کا واسطہ دے کے بادلوں سے بارش مانگی جاتی ہے، اور وہ یتیموں کا سہارا ہیں اور بیواؤں کے محافظ ہیں. یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم فہم عندہ فی نعمت و فواضل. ہاشمی خاندان کے ناتما اور پریشان حال افراد ان کی پناہ لیتے ہیں اور وہ سب ان کے پاس نعمتوں اور عطاؤں میں ڈوبے رہتے ہیں. وَيُطْعِمُهُمْ فِي الْأَزْمَاتِ طَعَامَهُ وَيَمْشِي إِلَيْهِمْ بِالْبَشَاشَةِ وَالطِّيبِ. وہ سختیوں اور بھوک کے زمانے میں لوگوں کو کھلاتے ہیں، سخاوت اور اطعام کی، یعنی باقاعدہ ایک نعت ہے جو سلسلے وار ہے. ان کے تقدس، ان کا نبی ہونا، یعنی اعتقادی لحاظ سے بھی، پھر اس کے بعد ان کے اخلاقی خصوصیات بھی بیان فرما رہے ہیں، اجتماعی جو ان کے روابط اور تعلقات، خدمت خلق کا پہلو. وَيَمْشِي إِلَيْهِمْ بِالْبَشَاشَةِ وَالطِّيبِ. اور ان کے درمیان خوش اخلاقی اور نرمی اور خوشخوئی سے جو پیغمبر کی صفت تھی اس کے ساتھ وہ جیتے تھے اور رہتے تھے. وَإِنَّكَ لَمَّا وُلِدَتْ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. اے محمد مصطفیٰ، جب آپ پیدا ہوئے تو اشرقت الارض، پوری زمین چمک اٹھی اور آپ کے نور سے پورا افق روشن ہو گیا. فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور وسبل الرشد نخترق. تو ہم اسی نور اور روشنی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ہدایت کے راستوں پر آگے بڑھتے ہیں. ایک متعدد نعت ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پیغمبر اکرم کی شان میں، جن سے واقع ان کا ایمان، ان کا عقیدہ پیغمبر اکرم کی نبوت پر، ان کی اخلاقی خصوصیات، اور وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس قدر پیغمبر کی حمایت کی، نصرت کی، کہ جب سارا قریش پیغمبر اکرم کو قتل کرنا چاہتا ہے، ساکت کرنا چاہتا ہے، خاموش کرنا چاہتا ہے، شہر بدر کرنا چاہتا ہے، ایک تنہا حامی کون ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. نبی کو ڈھونڈتے آئے ادھر سے سارے قریش، نبی کو ڈھونڈتے آئے ادھر سے سارے قریش، ادھر سے صرف محمد کا ایک چچا نکلا. یہ دفاع، یعنی یہ نصرت ان اشعار سے اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی یہ نصرت پیغمبر کے حق میں یہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ بھتیجے تھے. اگر یہ بھتیجے تھے تو وہ جو ان کے مقابلے میں تھے وہ بھی تو بھائی تھے، وہ بھی تو بھائی بھتیجے ہی تھے، ہاں، وہ خاندان کے لوگ تھے. تو یہ بھتیجے ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ اس ایمان کی بنیاد پر تھے جو پیغمبر کی نبوت پر ان کا ایمان. ایک ادبی قاعدے سے بات کو تھوڑا سا جو اور آگے بڑھاتا ہوں کہ ادبی قاعدہ ہے کہ الکلام و صفت متکلم، یعنی متکلم کو اس کے کلام سے پہچانا جاتا ہے.
قبلہ نے جو پورا کلام پیش کیا جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں جو ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، علم تعلمو، علم تعلمو جیسا آپ نے بھی اشارہ فرمایا، یعنی کیا ہے؟ یہ احتجاج ہے، یعنی اس جاہل معاشرے کے خلاف احتجاج ہے، اس سکوت کو، اس تاریکی کو چاک کرنا ہے جو نہیں سمجھ پا رہے. تو کس کو نہیں سمجھ پا رہے؟ ابو طالب ایک برجستہ شخصیت ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو زبازد عام ہیں، وہ سب جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانوا رہے. وہ کہہ رہے ہیں علم تعلمو، تم نہیں جانتے، کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، تمہیں کیا نہیں معلوم ہے؟ اس کو اگر آپ جوڑیے اسی لفظ سے جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی، وَانْتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، یعنی قرآن نے جو قاعدہ پیش کیا تھا کہ یہ شعر کے سلسلے سے جو تھا کہ شعر میں بھی نصرت چھپی ہوئی ہے، اسی کا اظہار ہے. قرآن ایک بڑا حصہ قرآن کا جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد نازل ہوا ہے، یعنی وہ قرآن کے قواعد، قرآن کی باتیں جناب ابو طالب پہلے سے عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان چیزوں پر. پھر یہ جو شعر آپ نے بیان کیا ہے کہ جیسا بھی آپ نے بھی ارسال انبیاء کے قائل ہے کا موسیٰ بتا رہا ہے، بالکل کہ خدا کے قائل ہے کہ کوئی بھیجنے والا ہے، تمام کتب کے قائل ہیں، اول الکتب ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ ساری بات پہلے پیغمبر کی پیشن گوئی کے قائل ہیں، یعنی پرانی جناب عیسیٰ نے جو بشارت دی ہے، جو توریت میں، زبور میں، انجیل میں، ایسی شخصیت کو آپ کیا کہیں گے جس کا ایک شعر بتا رہا ہے کہ وہ مکمل دین کا اظہار کر رہا ہے اور احتجاج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پیغمبر کی نصرت میں، اکیلا پیغمبر کی نصرت میں. تو یہ خود، اور یہ اس سے نعت کی حیثیت بھی سمجھ میں آ جائے گی. نعت وہ نعت جو پیغمبر کی نصرت کرے، اس کے دین، ان کے دین کی نصرت کرے، ان کے مکتب کی نصرت کرے. میرے لحاظ میں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کے اس بات پر گفتگو یہ بعض لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ ہم اس بات کریں، ورنہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے اس بات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شاید شان حضرت ابو طالب میں توہین ہو کہ ان کے ایمان کا اس بات کیا جائے اور ثابت کیا جائے اس کو، ہے نا. اس لیے حضرت ابو طالب ہماری نظر میں ان کے ایمان پر نہیں بلکہ ان کی شان و فضیلت پر گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ کس مقام پر اور کس درجے پر ہے. اور ایک صاحب کے بقول کہ اگر حضرت ابو طالب کا ایمان تقسیم کر دیا جائے تو کوئی دنیا میں کافر نہ بچے گا. بالکل واقعی سبحان اللہ. بہت اچھا جملہ تھا، کہا پتھر مارنے والے اور ہیں، نبی کو بچانے والا اور ہے. پتھر کھانے والے اور ہیں، نبی کے بچانے والے اور ہیں، جنہوں نے نبی کی خاطر پتھر کھائے. وہ شعراء جنہوں نے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یعنی نعت اور منقبت ان کے سامنے یعنی ائمہ کے حضور میں پیش کی ہے، ان کی کیا جو ہے خدمت رہی؟ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں، بعد از ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود امیر المومنین، ایک تو ائمہ کا اپنا کلام موجود ہے نظم کی صورت میں، جس میں جا بجا آپ کو مدحت جو ہے حمد باری تعالیٰ تو ظاہر اول ہوتی ہے جب بھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کلام کرتے ہیں، چاہے نظم ہو چاہے نثر ہو. اس کے بعد جب آپ آتے ہیں خود شعراء کے سلسلے سے، تو جو معروف شعراء ہیں، فرزدق ہیں، دیبل ہیں اور ہمیری ہیں غالباً، یہ جو شعراء ہیں، اور بھی ان کے علاوہ جو شاعر ہیں، جب آپ دیکھیں قصیدہ جب وہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے جب شعر کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے زیادہ وہ اس ہی سے استفادہ کرتے ہیں، نعت مقبول سے. یعنی شعر کے اندر پیغمبر کی مدحت کے بعد سے ائمہ کی مدحت ہوتی ہے. تقریباً اگر آپ جائیں اس کے اندر شعراء کے جو کلام میں، جو ائمہ کے حضور کا زمانہ ہے، اور اس میں بھی کمال جو شعر گوئی ہے، جو جس طریقے سے جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں وہی برجستہ ہوئے جنہوں نے نصرت کی، وہی اشعار جو ہے نا آج بھی زندہ رہ گئے کہ جنہوں نے نصرت دین کی، یعنی جنہوں نے آیت پر عمل کیا، ائمہ کے زمانے میں برجستہ یہ جو شعراء ہیں، ان سارے شعراء کا کلام آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. پھر باقاعدہ یبن رسول اللہ شعر کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو خود ایک خاص استعارہ خود بخود بنتا ہے کہ ان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پیغمبر سے دینا خود ایک مزاج نعت ہے، مزاج یعنی نعتیہ مزاج جو عرب کے شعراء کے اندر خصوصاً ان حضرات کے شاعری کے اندر ہمیں ملتا ہے. یعنی اس زمانے بھی ایسے شعراء تھے اور ائمہ کی ان کے ساتھ جو ہے تائید بھی رہی. یہ بالکل ایسی ہے، ائمہ نے باقاعدہ اپنا جو ہے ان کو نوازشات سے، جواہرات سے، تبرکات سے نوازا ہے بار بار، چاہے وہ مرثیے کا مسئلہ ہو، چاہے مدحت اہل بیت کا مسئلہ ہو، ان کی تائید فرماتے رہے اور ان کی رہنمائی فرماتے رہے، ان کے اخلاص کی داد دیتے رہے. باقاعدہ جب دیوبند نے کہا ہے کہ مولا یہ جو ہے نا، میں نے اس لیے شعر نہیں کہے تھے کہ آپ مجھے یہ نوازشات سے نوازیں، تو مولا نے وہ بھی دیا
اور ان کی تائید بھی فرمائے. بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ اب آج کے زمانے اگر ہم دیکھیں تو یہ بر صغیر میں جو شیعہ سنی یعنی شعراء ہیں جو اور نعت گو شعراء ہیں ان کے بارے میں بھی اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا بیان کر دیں کہ کس طریقے سے. میں نے جیسا کہ عرض کیا قرآن مجید سب سے پہلے مدح بیان کرنے والا ہے. جی ہاں بالکل. حضرت ابو طالب علیہ السلام باقاعدہ شعری صورت میں نعت لکھنے والے ہیں, سب سے پہلے نعت گو. اور عربی سے جب فارسی کی وادی میں یہ سفر آتا ہے سفر نعت, تو کبھی صائب سامنے آتے ہیں, کبھی حافظ سامنے آتے ہیں, کبھی سعدی سامنے آتے ہیں, کبھی عرفی سامنے آتے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے ایک طویل فہرست فارسی شعراء میں بھی, اور بڑے شاندار اشعار ہیں. اور اس کے بعد فارسی شاعری کے بعد اگر کسی زبان نے نعت کو ایڈاپٹ کیا ہے اور نعت کو پورے خلوص کے ساتھ اپنایا ہے تو وہ اردو ادب ہے. کہ اردو میں واقعی کمال کی شاعریاں ہوئی ہیں. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ 15ویں 16ویں صدی عیسوی, یا ہم کہیں کہ 9ویں 10ویں 11ویں صدی جو ہے, یہ باقاعدہ نعت کا سراغ ملتا ہے ان صدیوں سے, کہ حمد اور نعت, یا حمد کے بیچ میں نعت, یا کسی اور کلام کے بیچ میں نعتیہ اشعار, ان کا سلسلہ ہمیں ملتا ہے. مثلاً اور اس کا مہد جو ہے وہ دکن ہے, یعنی حیدرآباد دکن. حیدرآباد دکن سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب قطب شاہی حکومت ہے, اور اس دور میں ایک سے ایک شعراء سامنے آتے ہیں. مثلا فخر الدین نظامی یہ شاعر ہیں. اس کے بعد جو ہے خوب محمد چشتی ایک شاعر ہیں جو نعت لکھا کرتے تھے 10ویں صدی ہجری میں. اور 11ویں صدی ہجری میں اگر ہم دیکھیں تو ملا وجھی نام کے ایک شاعر ہیں, ملا نصرتی نام کے ایک شاعر ہیں. یعنی قدیم ان کی زبانی الگ ہے, اور وہ اگر اشعار مل بھی جائیں ہم پڑھیں تو شاید سمجھنے میں مشکل ہو, وہ ایسی زبان تھی. اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا, اور ایک مکمل صاحب دیوان شاعر اگر کہیں تو وہ ہیں سلطان محمد قطب قلی شاہ. یہ بھی ادھر کے ہیں, محمد قلی قطب شاہ. اگر صاحب دیوان, مکمل صاحب دیوان نعتیہ شاعر اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ اسی دور کے ہیں, 15ویں 16ویں صدی کے محمد قلی قطب شاہ, کہ انہوں نے باقاعدہ ایک دیوان مرتب کیا, اتنے اشعار کہہ کہ وہ دیوان بن گیا. اور یہ کون ہے؟ یہ ایک شیعہ سلطان ہے, بادشاہ ہیں, بادشاہ بھی ہیں اور شاعر بھی, بہترین شاعر بھی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کب ہمارے یہاں نعت کا سلسلہ ہے, اور وہ سلسلہ پھر باقی رہتا ہے. اور عالم اسلام میں, اردو ادب میں, اردو کی دنیا میں بہت سارے شعراء رہے, ایک سے ایک شعراء رہے ابتدا سے آخر تک. مثال کے طور پر کاکوروی صاحب ہیں, اور ان سے پہلے بھی بہت سارے شعراء. اور ادھر کے معاصرین میں سے ایک سے ایک شعراء کا نام لیا جا سکتا ہے. حافظ جالندری ہیں, اور علامہ اقبال ہیں. اور ہماری طرف اگر آئیں, اہل تشیع کے نعت گو شعراء جو ہیں وہ ان میں آپ بڑے بڑے نام ہیں, میر تقی میر, میر انیس, مرزا دبیر, پھر اور نیچے آئے تو جگر مراد آبادی, اکبر الہ آبادی, اس طرح کے لوگ. پھر اور معاصرین میں دیکھیں تو محسن نقوی اور علامہ جوادی. علماء کے درمیان بھی ہمارے یہاں ایک سے ایک شعراء رہے ہیں جو اہل بیت کی خدمت کیا کرتے تھے اپنے اشعار کے ذریعے بھی, اور اس میں ایک سے ایک نام لیے جا سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارے یہاں مسلسل ہے, اور پھر جدید شعراء بھی ایک سے ایک. علماء میں تو خصوصاً اگر آپ علماء کا رجحان ادب دیکھیں گے تو یہ بھی ایک بہت معروف بات ہے حوضات میں, یعنی چاہے وہ نجف ہو, چاہے وہ قوم ہو, کہ خود ایک ادیب جو عالم ہوتا ہے وہ یقیناً شاعر ہوتا ہے, اور اس نے باقاعدہ کلام کا ہوتا ہے. جیسے مولانا فرما رہے تھے, خود دیوادی صاحب کا ایک اچھا خاصا مجموعہ موجود ہے شاعری کا. علامہ طارق جوہری صاحب کا بھی بعض منظوم کلام مل جاتا ہے, کیونکہ یہ لوگ ادیب تھے تو ظاہر انہوں نے پھر منظوم کی طرف ضرور آئے. پھر نعتیں بھی ان کی موجود ہیں. اس وقت بھی ہمارے خود حوضہ علمیہ نجف میں بھی بہت اچھے جو علماء ہیں وہ اچھی شاعری کر رہے ہیں. خود قوم کے اندر بہت اس وقت جو ہے نا کئی سالوں سے بہت بہتری آ گئی ہے, بہت پختگی آ گئی ہے. ایک بڑی تعداد جو ہے علماء کی, طلباء کی شاعری, خود قبلہ مولانا نوشاد صاحب ہمارے ایک برجستہ قوم کے شعراء سنیں گے, ان سے بھی سنیں گے. تو کیوں, وجہ وہی ہے, وجہ یہ کہ کیا کرے شاعر, اگر شعر کہے تو پھر سب سے پہلے کس کے لیے کہے. تو جب وہ یہ مزاج آتا ہے اس کا, اگر وہ خود سے شعر کہتا ہے تو ظاہر وہ سب سے پہلے قلم اٹھائے گا تو سرکار ختمی مرتبہ کے لیے اٹھائے گا, پھر اس کے بعد ان کی آل کے لیے اٹھائے گا. یہ شاعری تو ہدف بھی ہے, ظاہر وسیلہ بھی ہے,
اور علماء میں ہم چاہیں گے بھی وہ شعر بھی ایک دو چار ایسے جی سنیں بالکل بالکل جس میں نصرت الہی بہت زیادہ جھلکتی ہو. اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بھی آفاقی شخصیت ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دین کے لیے، دین اسلام کے لیے. تو ہمیں ایسے بھی شعراء ملتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں لیکن ان کی عقیدت ہے پیغمبر کے ساتھ، اور ان کے لیے بھی انہوں نے اشعار کہے ہیں. وہ ہیں ضرور یعنی غیر مسلم لیکن جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جاذبیت ہے، کشش ہے کہ نہ صرف مسلمان شعراء بلکہ غیر مسلم شعراء نے بھی آپ کے باب میں اس سے پہلے کہ غیر مسلم شعراء کا ذکر کروں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ شعراء کے جو مکتب اہل بیت سے، مذہب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اشعار کچھ میں پیش کروں اگر اجازت ہو، تاکہ ایک نعتیہ رنگ بھی بالکل. مثلاً میر تقی میر سے میں اگر شروع کرنا چاہوں تو فرماتے ہیں جلوہ نہیں ہے نظم میں حسن قبول کا، جلوہ نہیں ہے نظم میں حسن قبول کا، دیوان میں شعر گر نہیں نعت رسول کا. بالکل بالکل، یعنی کچھ بھی نہیں ہے. سچی بات جس کی ہم ابھی تک گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے 2 مصروں میں 2 مصروں میں بات کی تھی. حق کی طلب ہے کچھ تو محمد پرست ہو، حق کی طلب ہے کچھ تو محمد پرست ہو، ایسا وسیلہ ہے یہ خدا کے وصول کا. مطلوب ہے زمان و مکان و جہان سے، محبوب ہے خدا کا فلک کا عقول کا. یا بعض ان کے مسدس ہیں نعت میں بھی اس کے ایک دو بند میں ایک دو میں میر تقی میر کیا فرماتے ہیں، کیا سیاہ کاری نے منہ کالا کیا، بات کرنے کا نہیں کچھ منہ رہا، رحم کر خاک مذلت سے اٹھا، میرے عفو جرم کی تخصیص کیا، رحمت للعالمینی یا رسول، ہم شفیع المذنبینی یا رسول. یہ 2 فارسی لہجے کے بند ہیں. دہر زیر سایہ لطف عمیم، خلق سب وابستہ خلق عظیم، تجھ سے جویائے کرم عاصم اسیم، سخت حاجت مند ہیں ہم تو کریم، رحمت للعالمین یا رسول، ہم شفیع المذنبین یا رسول، ہم شفیع المذنبین یا رسول. ہو رہے ہیں ہم جو دوزخ کے حطب، سر پہ یہ اعمال لائے ہیں غضب، رکھتے ہیں چشم عنایت تجھ سے سب، تجھ سوا کس سے کہیں احوال اب، رحمت للعالمین یا رسول، ہم شفیع المذنبین. یہ سلسلہ ہے بہت عمدہ ہے. میر انیس بھی انہوں نے تو آزمائی کی، اور ایک سے ایک کیا میر انیس کا تو کیا ہی کہنا. سبحان اللہ. کہا جاتا ہے کہ مثلا سب کا بالاتفاق کہنا ہے کہ میر انیس نہ ہو تو اردو ادب کا دامن تو ہی ہو جائے، خالی ہو جائے دامن ادبی گوہر سے. فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اکلیل سر عرش معظم ہے محمد، حقا کہ خداوند دو عالم ہے محمد، آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. ایسا کوئی محرم نہیں اسرار عہد کا، حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا، یا حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا. مختار زمیں باعث افلاک نبی ہے، والا گوہر و قلزم لولاک نبی ہے، مصباح حریم حرم پاک نبی ہے، شیراز مجموع ادراک نبی ہے، عالم میں وہ آیا تھا و دل سوء خدا تھا، حق اس کا رضا جو وہ رضا جو خدا تھا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. بہت عمدہ. آدم ہے وجود شہ لولاک سے آدم، عالم سب اسی شاہ کی ہستی سے ہے عالم، سر رشتہ مہر اس کا اگر ہوتا نہ محکم، تو ہوتے نہ ازداد عناصر کبھی باہم. کیا کیا کہوں کیا کیا ہے عنایات محمد، ہے باعث ایجاد جہاں ذات محمد. بالکل پیغمبر کی ذات سے. اس کے آخر میں آپ دیکھیں کہ مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے شعراء کے ہاں آپ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جہاں آتا ہے وہاں آل محمد کو جدا نہیں سمجھتے، نہ اپنے عقائد میں نہ نعت میں. تو نعت میں بھی اپنے عقائد کی تجلی بکھیرتے ہیں. تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ جو تیرا محب ہے ہمیں اس سے ہے محبت، جو تیرا عدو ہے ہمیں اس سے ہے عداوت، دی ہم نے تجھے سارے رسولوں سے فضیلت، ہر ایک کی امت سے ہے بہتر تیری امت، نائب کسی مرسل کا نہیں تیرے وسیع سا، بیٹی تجھے دی فاطمہ سی خیش علی سا. اشعار پھر
سبتین وہ بخشے تجھے جو ہم کو ہیں پیارے، ہم ان کے رضا جو وہ رضا جو ہیں ہمارے، ہیں عرش معلیٰ کے وہ تابندہ ستارے، بخشائیں گے امت کے تیری جرم یہ سارے، جو مرتبے تیرے ہیں وہ اوروں کے کہاں ہیں، جو ختم رسول ہے وہ شفیع دو جہاں ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ ہے شاعری کا، میر انیس کا، مرزا دبیر کا۔ شاید وقت نہیں ورنہ میں سب کے کلام سے کچھ نہ کچھ پڑھتا۔ اچھا مرزا دبیر کی ایک ربائی پڑھ دیتا ہوں۔ کیا روح پیمبر نے ضیا پائی ہے، فرقاں کی بلا فرق یہ زیبائی ہے، ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اور اس طرح کے بہت ساری ربائیاں یہاں پہ میں نے نوٹ کی ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے کہ ہمارے ہاں نعت اور نعت کا سلسلہ بہت قدیمی ہے اور الحمدللہ آج تک جاری و ساری اور جاری رہے گا۔ یعنی علامہ اقبال کا معروف شعر سب کے جو زبردست عام ہے، خوب وہ بھی ایک ظاہر نعت یہ شعر ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یا ایک فارسی ربائی ہے ذہن میں میرے آ رہی ہے اگر میں پڑھ پاؤں کہ علامہ اقبال نے فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر یہ من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ یہ علامہ اقبال کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ پھر ہمارے ہاں پاکستان میں امید فاضلی صاحب ہیں، کیا بات ہے، گزر چکے ہیں، اساتذہ میں سے تھے شعراء کے، ریحان اعظمی انہی کے جو ہیں وہ پروردہ ہیں۔ ان کا بھی ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے رحلت پیغمبر کے بعد کا، لیکن وہ بہت اچھا ایک رخ ہے کہ خاک جب اس پہ کرے نوری کا مدفن ہو گئی، خاک جب اس پہ کرے نوری کا مدفن ہو گئی، ساری دنیا کی زمین اندر سے روشن ہو گئی۔ واہ واہ واہ، محمد فاضلی کا شعر ہے۔ یعنی شعراء یعنی چاہے وہ اہل سنت ہوں چاہے وہ شیعہ شعراء بہت اہتمام کرتے ہیں نعت کے لیے۔ نعت میں جتنا اہتمام شیعہ اور اہل سنت علماء نے کیا ہے ظاہر کرنا بھی چاہیے، حق ہے کہ پیغمبر کا جو گردن پہ شاعر کی، لیکن اگر آپ اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ خصوصیات جو ہے نا، اگر یہ بغیر تعصب کے بات کر رہے ہیں، آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے گا، آپ بھی ڈالیے گا، کہ شیعہ شاعر جو ہوتا ہے اس کی جو نعت کی خصوصیات ہوتی ہیں، خدا نخواستہ کو تعصب نہیں ہے، خدا نخواستہ کسی اور زاویے سے بات نہیں کر رہے ہیں ہم، لیکن دیکھیں پرکھیں اس کلام کو کہ ایک کلام جو کہا جاتا ہے ظاہر اس کی بازگشت ظاہر وہ نہیں اعتقادات کی طرف جاتی ہیں، اسی فکر کی طرف جاتی ہے، کیونکہ شعر آئینہ ہوتا ہے شاعر کا، یعنی اسی میں آپ شعر میں شاعر کو پرکھتے ہیں نا شعر کو۔ تو اگر شیعہ شاعری کو خصوصاً نعتیہ شاعری کو دیکھیں تو اس میں تمام ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی خصوصاً اعتقادات کا، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے حزب مراتب کا، ایسے ہی جیسے ابھی آپ نے بھی اشعار بیان فرمائے کہ جہاں ذات پیغمبر پر لا کے میر انیس نے بات ختم کی، وہاں فوراً اس کے ساتھ جو ہے نا اس ذات کی تفصیل کے لیے، نہ کہ الگ سے کوئی بات ہے، اسی ذات کی تفصیل ہے نا حضرات محمد و آل محمد کے ساتھ جو آپ لگاتے ہیں ان کے مدحت کو اور فضیلت کو۔ تو یہ خصوصیات ہیں۔ خصوصاً ایک حصہ ہوتا ہے فضائل کا، شیعہ شاعری نعت میں اگر آپ خصوصیت دیکھیں تو اس کے اندر ایک خاص فضائل کا ہوتا ہے۔ سراپا پیغمبر کے ہم منکر نہیں ہیں، شعر کے اندر سراپا پیغمبر کو یقیناً بیان ہونا چاہیے اور ہوا ہے باقاعدہ، ہمارے جو شیعہ علماء اور اساتذہ شعراء نے جو بیان کیا اس کے ساتھ، لیکن شمائل النبی، لیکن صفات پیغمبر ایک، دوسرے اہداف پیغمبر، یعنی ان کے مکتب کے تعلیمات پیغمبر، ان کے اہداف وہ خصوصیت سے الگ سے نظر آتے ہیں ہمارے شیعہ حضرات کی، خصوصاً شعراء کے حضرات کی جو ہے نا اس میں کلام کے اندر نعت میں بالخصوص۔ غیر مسلم شعراء نے جو اشعار کہے ہیں ان کی چند اگر مثالیں آپ پیش کر دیں تو۔ جی غیر مسلم شعراء نے بھی بہت سارے ایسے شعراء ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاذبیت نے اپنی طرف کھینچا ہے اور انہوں نے شعر کہا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی اور غرض سے کہا ہے، نیتوں سے تو عقیدت ہے ان کی، لیکن واقعی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عقیدت ہے اور پیغمبر کی ذات ایسی ہے بالکل ان سے اس طرح کی عقیدت حتیٰ غیر مسلم ہی رکھیں، کیونکہ ان کے صفات، ان کی آئینہ جیسی سیرت وہ جب سامنے آتی ہے تو ہر شخص گرویدہ ہو جاتا ہے۔ رسول کے زمانے میں لوگ گرویدہ ہو گئے جو رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور آج بھی گرویدہ ہو رہے ہیں۔ میں مختصر میں بس چونکہ وقت بھی نہیں ہے تو میں مشہور ہے اور تقریباً سب نے سن رکھا ہے کنور مہندر سنگھ بیدی کا ایک کلام ہے، اس کا ایک بند میں پڑھتا ہوں۔ ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں،
ہاں ہاں، ایک ہندو ہم شاعر، کسی دین سے ہوں ہم صاحب ثنا خان شہ حیدر کرار کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، واہ یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، واہ صرف واہ مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، کیا بہت کلام، اچھا ہے، کیا اشعار اور کیا ان کی بڑی عقیدت چیز ہے ہے، پیغمبر اکرم سے۔ اسی طرح ایک پاکستان کے مشہور شاعر ہے جسٹس رانا بھگوان داس نام جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی مکرم شہنشاہ علی، نبی مکرم شہنشاہ علی، اوصاف ذاتی و شان کمالی، واہ جمال دو عالم تیری ذات عالی، کیا بات، دو عالم کی رونق تیری خوش جمالی، خدا کا جو نائب ہوا ہے یہ انسان، یہ سب کچھ ہے تیری ستودہ خصالی۔ واہ اس طرح کے اشعار بہت سارے، ایک لمبی فہرست، ایک طویل فہرست کہ صرف اگر ہندو نعت گو شعراء یا اہل بیت کی مدح کرنے والے شعراء کا تذکرہ کیا جائے تو ایک الگ سے الگ پوڈکاسٹ فہرست کی ہے، ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو قدیم و جدید شعراء ہیں یا معاصر ہی شعراء، ان کا اگر صرف نام لیا جائے تو ایک طویل فہرست اور ایک پوڈ کاسٹ کی ضرورت ہے، لہٰذا معذرت خواہ ہیں ان شعراء سے جن کا ذکر نہیں آ سکا، جن کا نام ہم نہیں لے سکے۔ یقیناً ہمارے ذکر کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مداحوں میں، اہل بیت کے مداحوں میں ان کا نام پہلے سے اللہ کے نزدیک محفوظ ہے۔ ایسے بہت سارے شعراء ہیں اور خود وہ ایک پوڈ کاسٹ چاہتا ہے۔ بالکل، سبحان اللہ۔ اور ہمارا یہ پروگرام بھی الحمدللہ بہت خوش اسلوبی سے آگے بڑھا اور تمامی جوانب پر اس کی نظر رکھے گی۔ آخری میں بس ایک رخصت ہونے سے پہلے ایک سوال اور رہ گیا ہے، اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی بیان ہو جائے کہ یہ خود نعت گوئی جو ہے اس کا کوئی ہدف بھی ہونا چاہیے، اور ہدف کتنا مقدس ہے، پاکیزہ ہے، اس کے بارے میں۔ آپ کا سوال ظاہر ہے آپ کے مقدمے سے مربوط ہے، اور قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ شاعری وہی قرآن کے نزدیک مقبول ہے جو قرآن کے قوانین کے مطابق ہو، اس میں ایمان ہے، عمل صالح ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر ہے، اور مظلوم کی مدد ہے اور اس کی نصرت ہے۔ اور اس زمانے میں بالخصوص جو جدید شعراء کرام ہیں، جہاں ان کو اپنے ادبی اعتبار سے اصلاح کی ضرورت ہے، اور جا کے وہ اپنے اساتذہ سے اپنے ادبی جو رموز ہیں اور جو اس کے قواعد ہیں اس کو سیکھتے ہیں، وہاں اس پر توجہ رکھیں کہ اپنے اساتذہ سے، خصوصاً جو بزرگ اساتذہ جو گزر چکے ہیں یا جو ابھی بھی موجود ہیں، ان سے خود جو متن نعت ہے اس پر باقاعدہ تلمس کریں اور جا کے باقاعدہ ان سے سیکھیں۔ ہر شعر نعت کا نہیں ہے، اور اگر ادبی اعتبار سے بھی نعت کا ہو جائے تو ضرورت یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اور آخری بات کہوں گا کہ ہر وہ شعر نعت کا ہو، منقبت کا ہو، حمد کا ہو یا کسی اور صنف کا ہو، اگر ظہور حضرت حجت کی مدد کر رہا ہے تو وہ مقبول عند اللہ ہے، عند رسول ہے، عند اہل البیت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ یاور صاحب قبلہ نے بجا فرمایا کہ قرآن مجید نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ شعر و شاعری کا ہدف اور مقصد کیا ہونا چاہیے، چاہے وہ نعت ہو، چاہے وہ غزل ہو، چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ نوحہ ہو، سلام ہو، یا کسی اور صنف میں بھی آپ شاعری کر رہے ہیں، اگر سماجیات پر بھی بول رہے ہیں، تو اس میں مقصد یہی ہے کہ آپ انتصار مظلوم، مظلوم کی حمایت، انتقام کی بات کریں، مظلوم کا انتقام لے باقاعدہ اپنی زبان کی تلوار سے، کیا بات ہے، اور ان کی حمایت کریں، ظالم کی مخالفت کریں۔ اور آج کے زمانے میں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بلکہ ہر زمانے میں ایسا ہی رہی ہے، لیکن آج تو ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں مظلوم کی حمایت کے لیے، ہم کیا کر سکتے ہیں آج کا جو سب سے قبیح اور سفاک ظالم ہے اس کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت شاعر۔ تو ظاہر ہے قرآن نے بتا دیا، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ جو انتصار مظلوم کریں، ایمان رکھیں، عمل صالح رکھیں، ذکر خدا، اللہ کو کبھی نہ بھولیں۔ یعنی اللہ کو کبھی نہ بھولنے سے مراد ہے آپ کے ہر مصرعے میں، ہر لفظ میں، ہر مضمون میں خدا کی رضا شامل ہونی چاہیے، خدا کی رضا شامل اور پھر انتصار مظلوم، یہ تو بات اپنی جگہ ہے۔ علامہ تقی الحیدری صاحب ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین، علامہ جوادی کے ہم عصر کہا جا سکتا ہے، ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں شعراء کا کام ترویج عقیدہ ہے، تاسیس عقیدہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل، اس بات پر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ جو عقائد قرآن نے، احادیث نے، سیرت معصومین نے، اسلام نے، دین نے ہمیں دیے ہیں، جو عقائد، ان کی ہمیں ترویج کرنی ہے،
اپنی طرف سے عقیدے بنانے نہیں ہیں. یہ بہت توجہ کی بات ہے, بڑی گہری بات انہوں نے کہہ دی ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے. دوسرے یہ کہ مذہبی شاعری, ایک اور بات ایڈ کر دوں یہیں پر, مذہبی شاعری 2 لفظوں پر مشتمل ہے, ایک مذہب اور ایک شاعری. جی. تو مذہبی شاعری کرنے کا اگر کسی کو شوق ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان 2 لفظوں پر توجہ کر لیں, مذہب اور شاعری. یعنی آپ کے پاس مذہب کا اس قدر علم ہونا چاہیے کہ آپ جب شاعری فرمائیں تو اس میں کوئی خلاف مذہب بات نہ کر جائیں. ہاں بالکل بالکل بالکل. اور شاعری یعنی کیا, صرف مذہب کا علم ضروری نہیں شاعری کے لیے, شاعری کے فن سے بھی واقف ہوں, اصول وغیرہ شاعری کے فن سے بھی واقف ہوں, اساتذہ سے اصلاح لیتے رہیں تاکہ آپ جب مذہبی شاعری کریں تو اس کا ایک مقام ہو اہل نظر کے درمیان. یہ بہت ضروری ہے تاکہ بات ہلکی نہ جائے. مذہبی شاعری ہلکی نہ ہو دوسری اصناف کے مقابلے میں, یہ توجہ کی ضرورت ہے. یعنی اساتذہ, یہ استادی شاگردی کا جو سلسلہ ہے وہ قائم و دائم رہنا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں, ہم چاہیں گے کہ ہمارے مہمان جو ہے خود بھی اپنے کلام سنائیں, اور میں اس شعر کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دوں گا کہ دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا, میں نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا, اپنا وجود اپنا عدم اپنی عاقبت میں نے تو سب مدینے کے والی پہ رکھ دیا. اب میں چاہوں گا کہ حجت الاسلام مولانا یاور عباس صاحب ایک کلام جو ہے وہ نعتیہ کلام ہمارے ویورز کے سامنے. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں بھی جو ہے نا سرکار کی کوئی نعت پیش کروں. میں اپنے استاد سبت جعفر زیدی کو شامل کرتا ہوں اس میں, اسی بزم میں, اور ان کا کلام آپ کی خدمت میں معروف نعت ہے, دعائیہ نعت ہے. میں بسم اللہ بسم اللہ. کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے, میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے, عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا, ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے, تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈیں, زینت سر کو جو نعلین پیمبر جن کو سرکار نے بخشا, شرف گویاگی جن کو سرکار نے بخشا, شرف گویاگی, لالو یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے. صاحب یہ دیکھیے گا, تیرے محبوب نے جو پیٹ پا باندھا اکثر, تیرے محبوب نے جو پیٹ پا باندھا اکثر, وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے, ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا, ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا, جو میرے عیب چھپائے
وہی چادر دے دے صاحب مقطع پیش خدمت دے دے سبت جعفر کی تو بخشش کو یہی کافی ہے کہ غلامی در آل پیمبر دے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ قبلہ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اگر کچھ تبرکن کلام اگر پیش کر دیں۔ واقعی آپ کی آواز اور شہید سبت جعفر کا ایک کلام ہمارے اس نشست کا ایک حاصل تھا، اور واقعی بزم نورانی ہوئی۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور تمام شعراء اہل بیت جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں سب کے درجات بلند کرے۔ ان کی روح کی خوشنودی کے لیے ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور جو شعراء حیات ہیں ان کو طول عمر عنایت فرمائے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں اپنی ایک نعت کے چند اشعار منتخب آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہر ایک حرف ادب رشک نگاہ حور ہو جائے، ہر ایک حرف ادب رشک نگاہ حور ہو جائے، سیاہی خام مداح کی ذوالنور ہو جائے۔ واہ واہ، تجلی نعت احمد کی بکھیروں گر زمانے میں، تجلی نعت احمد کی بکھیروں گر زمانے میں، کلیم اللہ پھر محو جمال طور ہو جائے، کلیم اللہ پھر محو جمال طور ہو جائے، مہو خورشید کی تابانیاں بن جائیں افسانہ، مہو خورشید کی تابانیاں بن جائیں افسانہ، مدینہ گر نگاہ آسماں سے دور ہو جائے، مدینہ گر نگاہ آسماں سے دور ہو جائے، جو نالین محمد آسماں کے دوش پر رکھ دوں۔ ملاحظہ کیجئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نالین محمد آسماں کے دوش پر رکھ دوں، ستاروں کا قبیلہ عرش پر مغرور ہو جائے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جو نالین محمد آسماں کے دوش پر رکھ دوں، ستاروں کا قبیلہ عرش پر مغرور ہو جائے، بہم اسماء خمسہ دیکھ کر آدم ہوئے گویا، بہم اسماء خمسہ دیکھ کر آدم ہوئے گویا، تمنا خاک کی ہے اتصال نور ہو جائے، تمنا خاک کی ہے اتصال نور ہو جائے، ملائک دست بستہ صف بصف از عمق دل کوشاں، ملائک دست بستہ صف بصف از عمق دل کوشاں، کسی صورت سلام معرفت منظور ہو جائے، کسی صورت سلام معرفت منظور ہو جائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آل محمد کا ذکر یوں کیا کہ وفاداری میں اصحاب پیمبر پیچھے رہ جائیں، وفاداری میں اصحاب پیمبر پیچھے رہ جائیں، محبت آزمائی گر شب عاشور ہو جائے، محبت آزمائی گر شب عاشور ہو جائے، اگر تم بھی محمد کو علی کے راستے جانو، کیا بات ہے، اگر تم بھی محمد کو علی کے راستے جانو، جو ہم میں تم میں دوری ہے وہ بالکل دور ہو جائے، جو ہم میں تم میں دوری ہے بالکل دور ہو جائے، وہ بالکل دور ہو جائے، رہے گا ایک محمد ہر زمانے میں بحکم رب، رہے گا ایک محمد ہر زمانے میں بحکم رب، وہ چاہے بربنائے مصلحت مستور ہو جائے، وہ چاہے بربنائے مصلحت مستور ہو جائے، حروف ریختہ مقبول سرکار مدینہ ہوں، یہ نوشاد سرائے گمشدہ معجور ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ، ایک درود پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی ٹیم کی جانب سے، خدا آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے۔ بہترین نعت آپ لوگ نے سنائی، اور نعت کے سلسلے میں، شاعری کے سلسلے میں جو قرآن مجید نے باتیں بیان کی، اس سلسلے میں آپ لوگوں نے بہت ہی عمدہ باتیں پیش کی، اور ہم اپنے ناظرین سے اب اجازت چاہیں گے
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.